نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے انسان کو جسم عطا کیا اور اس سے متعلق کچھ احکام ذکر کیے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مال دیا، اس کے متعلق بھی احکام ذکر فرمائے ہیں۔ اسی کے دیے ہوئے جسم اور مال کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، دنیا میں برکتیں نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورۃ الانعام کی اس آیت نمبر 141 میں فرمایا جا رہا ہے، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور اللہ کی مقرر کردہ حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں فصل، باغات اور پھلوں کے جس حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عشر ہے۔ یہ مال مویشی، زمین، باغات، فصلیں، کھیت کھلیان وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا عبادت ہے، اور اس مالی عبادت کا نام عشر ہے۔ جس طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، اسی کا نام عشر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فصلیں اور باغات پکنے کے قریب ہیں، اس لیے عشر کے متعلق کچھ احکام، وجوب، مقدار، شرائط، عام احکام شریعت اور عشر میں فرق، مصارف اور چند متفرق مسائل بیان کی جاتے ہیں۔ عشر کی ادائیگی میں پیداوار کے 10ویں اور 20ویں حصے کی تقسیم کا مدار پانی پر ہے، جس کی تفصیل صحیح بخاری کی حدیث پاک باب العشر حدیث نمبر 1483 میں اس طرح سے ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھیتی بارش کے پانی یا قدرتی چشمے کے پانی سے سیراب ہو یا خود بخود سیراب ہو، مثلا نہر وغیرہ کے کنارے پر واقع ہو، جس کی وجہ سے پانی دینے میں محنت نہ کرنی پڑتی ہو اور نہ ہی پانی کا خرچ ادا کیا جاتا ہو، تو اس میں سے عشر 10واں حصہ لیا جائے۔ اور جس کھیتی میں کنویں، ٹیوب ویل، راہٹ یا وہ نہری پانی جس کا آبیانہ ادا کیا جائے سے پانی لیا جائے تو اس میں سے نصف عشر 20واں حصہ لیا جائے۔ وجوب عشر کی شرائط: پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عشر اہل ایمان کے لیے مقرر کردہ ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں۔ دوسری شرط زمین سے پیداوار کا ہونا، لہذا اگر کسی وجہ سے پیداوار نہیں ہوئی، مثلا مالک نے کوتاہی برتی یا اس نے کھیت کی خبرگیری نہیں کی یا کسی آفت کے سبب فصل اگی ہی نہیں، تو ہر صورت میں عشر ساقط ہو جائے گا، ادا نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شرط پیداوار ایسی چیز ہو جس کو اگانے کا رواج ہو اور لوگوں کی عادت یہ ہو کہ وہ اسے کاشت کر کے اسے نفع بھی اٹھاتے ہوں، لہذا وہ گھاس جو خود بخود اگ گئے یا بیکار قسم کے خودرو درخت یا بوٹی وغیرہ اور کسی زمین میں پیدا ہو جائیں تو ان میں عشر نہ ہوگا۔ اگر زمین میں بانس یا گھاس وغیرہ آمدن کی غرض سے لگایا گیا ہو تو اس میں عشر ہوگا۔ اگر خود بخود کوئی درخت اگا ہے تو اس میں عشر نہیں ہوگا۔ اب عشر کے چند متفرق مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، عشر پیداوار کی جنس سے دینا ضروری نہیں بلکہ اس کی قیمت سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، عشر کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جتنی پیداوار حاصل ہو، چاہے کم ہو یا زیادہ، اس کا عشر ادا کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 3، عشر جس طرح کھیتی میں واجب ہوتا ہے اسی طرح پھل اور سبزی میں بھی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اور کسی درخت سے سال میں ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ پھل حاصل ہوتا ہو تو جتنی مرتبہ پھل حاصل ہوگا تو ہر مرتبہ اس پر عشر واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی سبزی ایسی ہو جو ایک مرتبہ کاٹنے کے بعد دوبارہ اگ آتی ہو تو جتنی مرتبہ اسے کاٹیں گے ہر مرتبہ اس کا عشر واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر فصل، پھل یا سبزی تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹی جائے یا توڑی جائے تو اس صورت میں جتنی مقدار کاٹتے یا توڑتے جائیں
उसी का उशर अदा करते जाएं। मसला नंबर 7, जिन चीज़ों की पैदावार मकसूद हो तो उनमें उशर वाजिब होता है, जैसे कपास, गंदम, चावल, चना, मकई, सब्ज़ी, फल वगैरह। और जिन चीज़ों की पैदावार मकसूद ना हो बल्कि पैदावार के साथ ज़िमनी तौर पर हासिल होती हों, जैसे गंदम का भूसा, मकई का भूसा, चावल का भूसा, या खुद ब खुद उग आती हों जैसे घास वगैरह, तो असूलन उनमें उशर वाजिब नहीं। लेकिन अगर इस किस्म चीज़ों की पैदावार मकसूद हो, खा बेचने के लिए या ज़ाती इस्तेमाल या जानवरों के चारा वगैरह के लिए, तो उनमें भी उशर वाजिब होगा। मसला नंबर 8, अगर खेती मसलन गंदम, मकई वगैरह को जानवरों के चारे के उसूल के लिए बोया जाए और पुख्ता होने से पहले ही काट ली जाए, तो चूँकि इन चीज़ों से भी पैदावार मकसूद होती है, इसलिए उनमें भी उशर वाजिब होगा। मसला नंबर 9, किसी बड़ी फसल मसलन गंदम, गन्ना वगैरह के साथ कोई दूसरी फसल भी ज़मीन में शामिल कर दी, जैसे लोबिया, चने वगैरह, तो इस पर भी उशर वाजिब है, क्योंकि यहाँ इन चीज़ों की पैदावार मकसूद होती है। मसला नंबर 10, ज़मीन में खुदरो दरख्त पैदा हो जाएं तो उनमें और हासिल शुदा लकड़ी में उशर वाजिब ना होगा। हाँ, अगर उनको लकड़ी के उसूल की गरज से लगाया जाए तो उन पर भी उशर वाजिब हो जाता है। मसला नंबर 11, दरख्त से निकलने वाली चीज़ों मसलन गोंद वगैरह पर उशर वाजिब नहीं। इस तरह मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के बीज जो सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल होते हैं या दवाई के काम आते हैं, ग़िज़ाई अनाज के तौर पर नहीं होते, जैसे खरबूजा, तरबूज वगैरह के बीज, तो उन पर भी उशर वाजिब है। मसला नंबर 12, उशरी ज़मीन से अगर शहद निकाला जाए तो उस पर भी उशर वाजिब है। शहद के उशर में हर हाल में 10वां हिस्सा वाजिब होता है, खा उस पर कितनी अखराजात हो जाएं, ये अखराजात उससे निकाले नहीं जाएंगे। मसला नंबर 13, घर के सेन वगैरह में सब्ज़ी या दरख्त लगाए जाएं तो उनसे हासिल होने वाली पैदावार पर उशर नहीं। वजह यह है कि ये चीज़ें मकान के ताबे हैं और मकान पर उशर नहीं, लिहाजा इन चीज़ों पर भी उशर नहीं। मसला नंबर 14, और किसी ने अपने रहायशी मकान को मिसमार करके उससे मुस्तकिल बाग में तब्दील कर दिया, तो चूँकि अब उसकी हैसियत बाग की है, इसलिए इस बाग में आने वाले फलों पर उशर वाजिब होगा। मसला नंबर 15, अगर उशरी ज़मीन मज़ारियत पर दी जाए, अमूमन ज़मीन ज़मींदार की और मेहनत, बीज, हल वगैरह काश्तकार के ज़िम्मे होता है और पैदावार में दोनों का हिस्सा होता है। इस सूरत में ज़मींदार और काश्तकार दोनों पर अपने अपने हिस्से की पैदावार का उशर वाजिब होगा। मसला नंबर 16, अगर उशरी ज़मीन ठेके पर दी गई तो पैदावार का उशर किराएदार पर होगा, ज़मीन के मालिक पर नहीं। नंबर 17, ज़मीन को काश्त के काबिल बनाने से लेकर फसल पकने तक जितने अखराजात होते हैं, मसलन हल चलाना, ज़मीन से इजाफी जड़ी बूटियों को ख़त्म करना, बीज डालना, पानी देना, खाद डालना, स्प्रे करना, इन अखराजात को उशर की अदायगी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि अखराजात निकाले बगैर ज़मीन की कुल पैदावार पर उशर वाजिब होगा। मसला नंबर 18, फसल पकने के बाद होने वाले अखराजात को भी नहीं निकाला जाएगा, इसलिए कटाई की उजरत, थ्रेशर वगैरह का खर्चा भी निकाले बगैर उशर अदा किया जाएगा। मसला नंबर 19, अगर पैदावार का मालिक मकरूज है तो भी उस पर उशर वाजिब होगा, कर्ज को पैदावार से नहीं निकाला जाएगा। मसला नंबर 20, खेती बोने और बाग में फूल आने से पहले उशर अदा करना जायज़ नहीं। मसला नंबर 21, फसल, फल या सब्ज़ी पकने से पहले पहले उस काबिल हो जाए कि उससे फ़ायदा उठाया जा सकता हो तो उशर वाजिब हो जाता है। मसला नंबर 22, और किसी ने फसल या फल को पकने से पहले काट लिया या तोड़ लिया तो जिस मिकदार के बराबर फसल काटी या फल तोड़े तो उसी के बराबर उशर अदा करना वाजिब है। मसला नंबर 23, और किसी ने पूरी फसल या फल को या फिर उसके किसी हिस्से को काबिल इस्तेमाल होने के बाद खुद ख़त्म कर दिया, मसलन मुकम्मल या बाद पैदावार को खुद इस्तेमाल कर लिया, खा जानवर के चारे के तौर पर खिला कर ही क्यों ना हो, तो उसके ज़िम्मे से उशर ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसको इस्तेमाल शुदा मकदार के हिसाब लगा कर उशर अदा करना वाजिब होगा। मसला नंबर 24, और किसी ने खुद ज़ाय या इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आसमानी आफत, सैलाब, तेज़ आंधी, तूफ़ानी बारिश, बिजली के गिरने या आग वगैरह लगने से सारी फसल तबाह हो गई या चोरी हो गई तो उसके ज़िम्मे उशर वाजिब नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर मुकम्मल तबाह या चोरी नहीं हुई बल्कि कुछ पैदावार बाकी है तो उसका उशर अदा करना वाजिब होगा। मसला नंबर 25, और किसी शख्स ने दूसरी की पैदावार को ज़ाय कर दिया तो ज़मीन के मालिक को उस ज़ाय करने वाले से तावान वसूल करे और उसमें से उशर अदा करे। हाँ, जब तक ज़ाय करने वाला तावान अदा नहीं करता तब तक मालिक के ज़िम्मे उशर अदा करना ज़रूरी नहीं। मसला नंबर 26, बाद फसल पौधे ऐसे हैं कि जिनसे फल मकसूद नहीं होता बल्कि उनके पत्ते काम आते हैं, मसलन तंबाकू, पान वगैरह, उनके पत्तों में उशर वाजिब होगा। मसला नंबर 27, और किसी ज़मीन पर खड़ी फसल, दरख्त या बाग पर लगे फल को पकने के बाद फ़रोख्त किया
تو اس کا عشر ادا کرنا فروخت کرنے والے پر واجب ہوگا، خریدار پر نہیں۔ مسئلہ نمبر 28، اگر فصل یا پھل پکنے سے پہلے فروخت کیا تو اب عشر خریدار کے ذمہ ہے، فروخت کرنے والے کے ذمہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 29، وہ زمین جو وقف کی ہے، مثلا کسی رفاعی ادارے، مسجد، مدرسہ وغیرہ کی ہے، اگر وہ عشری زمین ہے تو اس سے حاصل شدہ پیداوار کا عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 30، وہ پہاڑ اور جنگل جو کسی کی ملکیت میں نہیں اور عشری زمین میں ہیں، ان سے جو شخص بھی پھل حاصل کرے گا اس پر عشر ادا کرنا واجب ہے۔ عشر کے مصارف، مسئلہ عشر کے مصارف اور مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی ایسا مسلمان جس پر نہ زکوٰۃ واجب ہو نہ ہی غیر ضروری سامان کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی مالیت بنتی ہو، تو ایسا شخص زکوٰۃ اور عشر کا مستحق ہے۔ مسئلہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرح عشر کی ادائیگی کے بھی مستحق شخص کو مالک بنانا ضروری ہے، ورنہ عشر ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ مستحق افراد کو مالک بنائے بغیر عشر کا مال یا رقم یا کسی بھی رفاعی کام میں لگانا جائز نہیں، اس سے عشر ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مخصوص نصاب متعین ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جبکہ عشر کے واجب ہونے کے لیے نصاب مقرر نہیں، پیداوار کم یا زیادہ ہو اس پر عشر واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی کی پیداوار 1.25 سیر سے بھی کم ہو تو اس قدر معمولی مقدار پر شریعت عشر واجب نہیں کرتی۔ مسئلہ عشر کے مصارف میں سب سے بہترین مصرف دینی مدارس جامعات ہیں، جہاں پر دین اسلام کو پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ یہ واجب کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایسا صدقہ جاریہ بھی ہے جو مسلسل انسان کے نامہ اعمال میں جاری رہتا ہے۔ مسئلہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط ہے، جبکہ عشر کے واجب ہونے میں یہ چیزیں شرط نہیں، اس لیے اگر کوئی پاگل ہو یا ابھی تک نابالغ ہو تو اس کی زمین کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا، ان لوگوں کے سرپرست افراد ان کی طرف سے عشر ادا کریں گے۔ مسئلہ زکوٰۃ کے مال اور سامان وغیرہ کے ساتھ قرض کا تعلق ہوتا ہے، یعنی اگر کسی پر قرض ہو تو اس قرض کو زکوٰۃ کے مال سے نکال کر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جبکہ عشر میں ایسا نہیں، یعنی اگر کسی نے عشر ادا کرنا ہے تو اس کا قرض وغیرہ عشر سے نہیں نکالا جاتا۔ مسئلہ ایسی چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب تک وہ نصاب کے برابر باقی رہتی ہیں ان پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہتی ہے۔ مثلا کسی کے پاس سونا یا چاندی وغیرہ موجود ہو تو جب تک یہ سونا چاندی وغیرہ موجود رہے گی ہر سال ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی اور ان کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا، جبکہ عشر میں ایسا نہیں۔ مثلا اگر پیداوار میں سے ایک مرتبہ عشر ادا کر دیا، اس کے بعد وہ جنس غلہ وغیرہ اگرچہ کئی سال تک بھی اس کے پاس باقی رہے، ہر سال اس کا عشر نہیں نکالا جائے گا۔ یہ وہ دین کی باتیں ہیں جن کے علم اور اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص وہ زمیندار لوگ جن کو اللہ کریم نے زمین جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ زمین سے حاصل ہونے والا غلہ، اناج وغیرہ میں سے اللہ کا حق ادا کرنا لازمی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی ان مسائل کو سیکھیں اور اپنے کسان بھائیوں کو بھی شریعت کے مسائل سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ذات کا حق ادا کریں جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوگا، کہ مال میں برکت، غریب پروری اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا ثواب ملے گا، معاشرے میں احساس ہمدردی بڑھے گی، باہمی محبت کی فضا قائم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو اجر ہی اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے مال کو اپنی برکات میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔